یہ جو اس وقت ووٹنگ سسٹم ہے جی یہ تو ہمارے اندر اسلامی نظام کے مطابق نہیں ہے. الخدمت وہاں پر کس طرح سے یہ چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے, لوگوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں یوسف علی شاہ اور آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی پروفیسر محبوب الزمان بٹ صاحب ہیں, جو کہ جماعت اسلامی ضلع فیصل آباد کے امیر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن اس کی بھی ذمہ داری ان کے پاس ہے, اور مجاہد ہاسپٹل کے بھی سرپرست اعلیٰ ہیں, اور نافع ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کے ذمہ داری ان کے ذمہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب یونیورسٹی اور اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کی بھی ذمہ داری ان کے پاس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سر یوتھ کے کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا, جن کے خاطر خواہ اور تسلی بخش جوابات آپ سے چاہیے ہوں گے ایز اے پولیٹیکل لیڈر اور ایز اے ایجوکیشنسٹ. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا جو سوال اس وقت یوتھ کے اندر نمایاں ہے اور جس کی وجہ سے کئی مسائل درپیش ہیں سوسائٹی کے اندر, وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو کہ پاکستان کے اندر اور دنیا کے اوپر اسلام کا قیام چاہتی ہے, اسلامی قیام کو چاہنے کے لیے اس نے ڈیموکریسی کا راستہ اختیار کیا, حالانکہ اسلام کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی اسلام سے الگ ہے, اور اسلامی جو نظام ہے اس میں خلافتی نظام آتا ہے جو کہ ہمارے اسلاف میں سے گزرتا ہے. تو آپ اس کی کیا وضاحت دیں گے کہ جماعت اسلامی اگر ڈیموکریسی کے تھرو اسلامی نظام کے قیام کی کوشش کر رہی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, اس کے کیا مائل سٹونز ہیں, اور اس کا کیا آپ کے پاس طریقہ ہے, اس کا کیا حل جو یوتھ آپ کے ساتھ جڑ سکے اور اس کو سمجھ آ سکے کہ اس وقت اگر پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر کوئی کام کر رہی ہے اسلامی نظام کے قیام کے لیے تو وہ جماعت اسلامی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط فہمی ہے کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ اسلام کے اندر ڈیموکریسی کا کوئی رول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چاروں خلفاء راشدین ان کی جو میجر اور بنیادی جو صفت رہی ہے خلیفہ راشد ہونے کی بنیاد, وہ عوام کی رائے رہی ہے. یعنی چاروں خلفاء راشدین کو مدینہ کی آبادی نے, مدینہ کے اہل الرائے نے, مدینہ کے لوگوں نے ان کو چنا. اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کیونکہ خود اقتدار پر براجمان ہوئے تو اس لیے ان کو صحابی ہونے کے باوجود خلیفہ راشد اس امت میں ان کا درجہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد بنو امیہ میں ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ جو روایتی طور پر خلیفہ بنے اور بادشاہت جس طرح کا طریقہ کار ہوتا ہے اسی طرح کا تھا, لیکن انہوں نے جامع مسجد دمشق میں سب لوگوں کو اکٹھا کر کے جب یہ کہہ دیا کہ میں یہ توق اپنے گلے سے اتارتا ہوں اور اپنی مرضی کا تم فرد منتخب کر لو, تو سب لوگوں نے جو ہے وہ پورے دمشق نے, اس وقت ظاہر نمائندہ وہی لوگ تھے, انہوں نے ان سے گزارش کی کہ ہم آپ کو ہی منتخب کرتے ہیں, تو ان کو خلیفہ راشد مانا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے, جو ہے وہ علاقے اور زمانے کے حوالے سے کئی چیزیں اس میں غور و فکر ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ اسلام میں عوامی رائے کا, ڈیموکریسی عوامی رائے ہی ہے نا جی, عوامی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا جمہوری انداز سے چیزیں نہیں آگے بڑھتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست بات نہیں ہے. اور موجودہ زمانے میں بھی جماعت اسلامی نے جو مروجہ ایک جمہوریت ہے اس کے ذریعے سے اپنا رستہ نکالنے کی کوشش کی ہے, اس میں بے شمار چیزیں درست ہونے والی ہیں یہ اپنی جگہ پر, لیکن خلیفہ وہی ہوگا جس کو مسلمان چاہیں گے. وہ جبراً آ کر اگر بیٹھ جائے گا تو پھر عوام جس کو اور امت جس کو چاہتی نہیں ہے تو پھر تو کوئی بھی آ سکتا ہے. جبر کے ذریعے سے جو ہے وہ تقویٰ کون ماپے گا, اس کی قوت فیصلہ کون ماپے گا, اس کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا, وہ خود اور اس کے گرد و نواح کے لوگ کہیں گے جی ہم جیسا تو کوئی نہیں اس لیے ہم خلیفہ ہیں, مانو ہمیں. تو اس لیے
یہ عوام اور امت کے جو اہل الرائے ہیں، یہ انہی کا حق ہے کہ وہ خلیفہ کا چناؤ کریں، اور موجودہ زمانے میں چونکہ خلافت باقی نہیں رہی، تو اس لیے اس میں رستہ نکالنے کے لیے تو کسی بھی خطے میں اگر آپ آگے آنا چاہتے ہیں تو عوام کی رائے کے ذریعے سے ان کو قائل کر کے، ان کے ذہن سازی کر کے ہی یہ کام کریں گے، تو تبھی جو اسلام ہوگا اور نظام ہوگا وہ پائیدار ہوگا۔ ورنہ جس رستے سے کوئی حکمران آئے گا اور جب وہ اسی رستے سے واپس چلا جائے گا، اور پھر جس کی جو ڈکٹیٹرشپ ہوگی وہ ایک وقت میں اسلام کو نافذ کر دے اور دوسرے وقت میں اسلام کو دیس نکالا دے دے، جیسے سعودی عرب میں آج کل ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری انداز ہی اسلام کو سوٹ کرتا ہے۔ لیکن سر دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے، بلکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کی وضاحت دے سکتے ہیں، کہ یہ جو اس وقت ووٹنگ سسٹم ہے، ڈیموکریسی کے اندر ووٹنگ سسٹم جو ہے، جی یہ تو ہمارے اندر اسلامی نظام کے مطابق نہیں ہے۔ جی اسلام کے اندر ایک مجلس شورا ہوتی ہے جس میں صاحب الرائے لوگ اندر شامل ہوتے ہیں، اور ان کی رائے تمام عوام کی رائے کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ڈیموکریسی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کے اندر صاحب الرائے ہو یا غیر صاحب الرائے ہو، سب ایک برابر ہیں، سب کے ووٹ کی اہمیت بقول سیاست دانوں کے یا بقول ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے بقول یہ ہے کہ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کو ویلیو دی جاتی ہے، اور انہی کے ووٹوں کی وجہ سے نمائندگان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی جو رجحان ہے یا سیاسی جو طریقہ کار ہے، ووٹ کو صرف لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ جی آپ کے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور آپ کے ووٹ کی وجہ سے ہی لوگ منتخب ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سب جانتے ہیں، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں، اور اس کے اوپر کوئی بحث مباحثہ کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس طریقے کے مطابق جماعت اسلامی اس وقت اس ڈیموکریسی کا حصہ بن رہی ہے، اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر کچھ تنظیمیں، کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو اس نظام کو سرے سے ہی غلط سمجھتی ہیں؟ اسی وجہ سے وہ ایک تو اگر جماعت اسلامی میں ہوتی ہیں تو وہ ان کو چھوڑ جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جماعت اسلامی کا ایک الگ موقف ہے رولنگ کے لیے، سوسائٹی کے اندر یا پاکستان کے اندر حکومت کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار جماعت اسلامی اپنا رہی ہے، وہ باقی پارٹیز بھی وہی کر رہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ایک الگ چیز ہے کہ جماعت اسلامی کے جو مقاصد ہیں، جو جماعت اسلامی کا طریقہ کار ہے، وہ باقی پولیٹیکل پارٹی سے بالکل سرے سے ہی مختلف ہے۔ جیسا کہ جماعت اسلامی کے بہت سارے کام ہیں پاکستان کے اندر جو کہ باقی پارٹیز نہیں کر رہی، دینی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، لیکن یہ ووٹنگ سسٹم کے اندر آ کر مشترک ہو جاتی ہے جماعت اسلامی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ووٹنگ سسٹم کے علاوہ جو باقی پارٹیز جو اس نظام کا حصہ نہیں بنتی، وہ کیا کچھ اس کے اندر کامیابی حاصل کر سکتی ہیں، یا یہی ایک حل ہے پاکستان کے اندر حکومت کو قائم کرنے کا جس کے تحت جماعت اسلامی نے یہ انیشیٹ لیا؟ دیکھیں جی، آپ نے دو مختلف باتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ کیا موجودہ ووٹنگ سسٹم جو ہے جی یہ دوسری جماعتیں جو ہے وہ اس سے ہٹ کر ایک کام کر رہی ہیں، تو کیا اس کے ذریعے سے کوئی مطلب کوئی نتائج حاصل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ ایک تو میں سمجھا ہوں کہ جی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے کہ جی ووٹ دینے کا شاید فائدہ کوئی نہیں، اس لیے کہ کچھ قوتیں ہیں کہ جو کہیں اور فیصلے ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال اس کو تو ہم فی الحال ایک طرف چھوڑتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ لوگوں کی رائے کے ساتھ ہی چیزیں ہونا، یہ تو ایک جنرل دنیا کا اصول ہے۔ مطلب 10 بندے بیٹھے ہیں اور ایک دو بندے کہتے ہیں جی ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں چونکہ اس لیے ہماری بات مانی جائے، تو باقی 8 بھی تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کون فیصلہ کرے گا؟ فیصلہ تو اکثریت ہی کرے گی۔ بالکل، فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن فیصلہ تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ وہی کریں گے نا۔ اچھا، دوسری بات جو آپ نے کہی ہے اہل الرائے کی، دیکھیں اہل الرائے کا فیصلہ کون کرے گا؟ اہل الرائے کون ہوگا؟ کون اہل الرائے ہوں گے؟ مطلب میرے نزدیک اہل رائے کچھ اور ہوگا، آپ کے نزدیک کچھ اور ہوگا، ایک مکتب فکر کے مطابق ایک ہوگا، ایک فرقے کے نزدیک کوئی ہوگا اور دوسرے کو وہ اہل رائے نہیں سمجھیں گے، ایک برادری یا کمیونٹی کے نزدیک کچھ اور ہوگا۔
تو اس کا حل تو ایک ہی ہے کہ اکثریت رائے جس کو اہل الرائے قرار دے وہ اہل الرائے میں شمار کیا جائے. لیکن اس کے لیے کچھ بیریئر ہیں. بیریئر جو ہے وہ ہمارے دستور کے اندر ہی موجود ہیں کہ ووٹ تو سب دیں گے. ہم کہتے ہیں نا جی کہ ووٹ ایک جو ہے وہ ان پڑھ بھی دے رہا ہے اور ایک پڑھا لکھا بھی دے رہا ہے، جی سارے ہی برابر ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، ہر انسان جو ہے اس کا حق ہے. آپ کس کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ یہ پڑھا لکھا ہے تو اس لیے اس کو حق ملنا چاہیے؟ مطلب وہ پڑھا لکھا ایک ان پڑھ سے زیادہ جاہل ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی کسی سے حق سلب کر لینا یہ بالکل درست بات نہیں ہے. ہاں جو منتخب ہو رہے ہیں کرائٹیریا ان کا بننا چاہیے، انتخاب کرنے والوں کا کرائٹیریا نہیں بننا چاہیے. کرائٹیریا انہی کا بننا چاہیے جو قیادت پر فائز ہو رہے ہیں، جن کو منتخب کیا جن کو اور اسلام بھی انہی کے لیے کرائٹیریا بناتا ہے. قیادت کے اوصاف اسلام بیان کرتا ہے. وہ دیانتدار ہو، وہ جھوٹا نہ ہو، وہ بدعہد نہ ہو، وہ فیصلہ کرنے والا اچھا فیصلہ کرنے والا ہو، صاحب رائے ہو، اس کو دین کا علم ہو. وہ نماز ہماری 62 اور 63 جو دفعات ہیں ہمارے دستور کی، اس میں تو واضح طور پر قیادت کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں. اب اگر اس 62 اور 63 کی دفعات کے اوپر پراپر عمل ہو جائے تو ہمارے جتنے بھی الیکشن میں حصہ لینے والے، اسمبلی اور سینٹ میں جانے والے لوگ ہیں، سپوز وہ 1000 ہیں تو ان میں سے تو 900 تو ویسے ہی نااہل ہو جائیں. تو پھر وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، اگر اس کا کریکٹر ٹھیک ہے اور اس کی شہرت ٹھیک ہے تو پھر اس کو عوام سب کو حق دیا جائے کہ عوام اس کو ووٹ دیں. اور یہی اسلام چاہتا ہے اور ہمارے دستور میں یہ بالکل واضح موجود ہے، لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. ہمارے پڑوس میں ایران والے یہ کرتے ہیں نا، ایران میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ان کی ایک باقاعدہ باڈی ہے کہ جو تمام لوگوں کی سکروٹنی کرتی ہے کہ کون کون اس معیار مطلوب پر پورا اترتا ہے، اور اس میں سے وہ ایک بڑی تعداد کو جو ہے وہ اس میں ریجیکٹ کر دیتی ہے. باقی لوگ سارے ہی صاف ستھرے ہیں. اب سارے ہی نمازی ہوں، سارے جو ہے وہ دیانتدار ہوں، سارے جو ہے وہ عہد کرنے والے، عہد کا پاس کرنے والے ہوں، ان میں خوبیاں ہوں 19-20 کے فرق کے ساتھ، تو پھر عوام جیسے بھی ہوں وہ آسانی کے ساتھ ان میں سے کسی کو بھی منتخب کریں گے تو ٹھیک ہی قیادت آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے، نفاذ کا معاملہ ہے. نہ عدالتیں اس میں جو ہے وہ دستور کے مطابق چلتی ہیں، ریٹرننگ افسر نہیں چلتے، نہ الیکشن کمیشن چلتا ہے، پورا ماحول ہی چونکہ اس کے خلاف ہوتا ہے. تو اس لیے جو دستور میں موجود ہے اس پر عمل نہ ہونے کے نتیجے میں ہمارا جو ہے وہ اوورآل اس نظام اور اس طریقہ کار پر اعتماد اٹھ جاتا ہے. صحیح. چلیں سر، یہ تو ہو گیا پولیٹیکل اسپیکٹ کے حوالے سے جو سوال تھے یوتھ کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو ایڈریس کیا. اب اس سے ہٹ کے کچھ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں بھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا بھی قول ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. وہ تو قیامت کے دن، لیکن دنیا میں بھی اس سے سوال کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میں آپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. سر، آپ کے پاس الخدمت فاؤنڈیشن کی ذمہ داری ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کے اندر جہاں اس وقت آرفنیج، یتامہ اور بیوہ مساکین کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندر یا ملک سے باہر بھی جہاں جہاں بھی الخدمت کا کام ہو رہا ہے، اسپیشلی اس وقت جو فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو معاملات ہیں، اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ الخدمت کے علاوہ وہاں پر جو وہاں پر شیلٹر کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے الخدمت ہی کام کر رہی ہے، وہی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی پاکستان کے اندر تنظیمیں ہیں وہ وہاں پر یا تو ان کی رسائی نہیں ہے یا ان کی وہ توجہ کا مرکز نہیں ہے. تو الخدمت کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ الخدمت وہاں پر کس طرح کام کر رہی ہے. یعنی ہمیں تو یہ پتا ہے کہ غزہ ایک اس وقت اوپن جیل ہے جس کے اندر نہ تو آپ جا سکتے ہیں، نہ وہاں سے کوئی باہر آ سکتا ہے. تو الخدمت وہاں پر کس طرح سے یہ چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے، لوگوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کا پورا ایک نظام ہے. مرکزی اس کا صدر ہوتا ہے، سیکرٹری جنرل اس کی باڈی، اور پھر ڈسٹرکٹ وائز، صوبہ وائز، پھر ڈسٹرکٹ.
تو ڈسٹرکٹ کا باقاعدہ صدر، سیکٹری اور ان کی پوری باڈی ہوتی ہے، تو میں اس کا سرپرست ہوں، ٹھیک، پیٹرن چیف ہوں، لیکن اس کو چلانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کو دیکھ بھال کرنا یا اس پر نگاہ رکھنا جی وہ میری ذمہ داری ضرور ہے۔ ٹھیک، دوسرا یہ ہے کہ بہرحال الخدمت کی بنیاد بھی رکھنے کی بھی ذمہ داری آپ سمجھ لیں کہ میرے حصے میں ہی آئی ہے۔ 99 میں ہم نے یہاں پر جو ہے وہ ایک لیب سے الخدمت کا آغاز کیا تھا فیصل آباد میں، ماشاءاللہ، تو الحمدللہ اب وہ آگے اس میں ترقی بھی ہوئی۔ الخدمت کے مختلف شعبہ جات ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی جو تنظیم ہوتی ہے خدمت کرنے والی، وہ زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا اس کے لیے تو مشکل ہوتا ہے، جی ظاہر اس کے ریسورسز ہوتے ہیں، اس کے جی افرادی قوت محدود ہوتی ہے۔ ایک تو انہوں نے جو یتیم بچے ہیں ان کو اپنا ایک ٹارگٹ بنایا، ٹھیک، اور خاص طور پر جب زلزلہ 2005 کا آیا تھا تو اس میں قاضی حسین احمد مرحوم نے اس کو جو ہے وہ باہر کی این جی اوز ان بچوں کو لے جانا چاہتی تھی جی جو یتیم ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور الخدمت کے یہ سپرد کیا۔ تو الخدمت دو حوالوں سے کام کر رہی ہے اس میں۔ ایک تو آرفن کیئر کے نام سے ایک شعبہ ہے، ٹھیک، جو ہر سطح پر جو یتیم بچے ہیں ان کی خاص ایج سے سٹارٹ ہوتا ہے، جن کا والد نہ ہو، جی تو وہ ان کے تعلیمی اخراجات اور کچھ ضروری اخراجات وہ الخدمت برداشت کرتی ہے۔ ٹھیک، تو تقریباً فیصل آباد میں 1200-1300 کے قریب ایسے بچے ہیں کہ جن کو اس وقت الخدمت ماہانہ کی بنیاد پر کچھ 4-5 ہزار روپیہ ان کے تعلیمی اخراجات اور دیگر تمام چیزوں پر وہ خرچ کر رہی ہے ہر بچے کے اوپر، اور ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی یہ ایک کام ہے، اس پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ بالکل بہت بڑی بات ہے، دوسرا یتیم بچوں کا پہلو ہے جو آغوش کی صورت میں ہے۔ جی وہ پاکستان بھر میں درجنوں آغوش سینٹر بنائے گئے ہیں۔ پہلے روایتی انداز میں یتیم خانہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا، تو لیکن آغوش بہت ایک ایگزیکٹو لائف سٹائل کے ساتھ جی یتیم بچوں کو رکھنے کی اور ان کی پرورش کرنے کی ایک طریقہ کار ہے، اور ایک اس میں فیصل آباد میں بھی آغوش کا ایک سینٹر قائم ہو چکا ہے، اور وہاں پر بہت ہی بہترین بچوں کو، میں اپنے گھر میں اتنی اچھی لائف فائنینشلی رہائش کے اعتبار سے نہیں گزار پاتا، یا میرے بچے جو آغوش میں یتیم بچے جو ہے وہ، اور ان میں وہ بچے بھی جن کے والد نہیں ہیں اور وہ بھی جن کے والدین دونوں بھی نہیں ہیں، جی تو ان کو وہاں پر جو ہے وہ ایڈمیشن دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ الخدمت کا بہت بڑا اس معاشرے میں ایک خیر کا کام ہے۔ جی دوسرا الخدمت ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں کام کرتی ہے، یعنی سیلاب آیا تو سیلاب میں ہمارے لوگوں نے جو ہے وہ جس طریقے سے جانفشانی کے ساتھ کام کیا، زلزلہ آ جاتا ہے، زلزلہ آ گیا تو اس میں لوگوں نے جس طرح کام کیا، تو ریلیف، ان کو گھر بنا کر دینا، ابھی بھی ہو رہا ہے سارا سلسلہ۔ جی یہ جڑاوالا میں یہ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ جو جی بالکل، ہوا تو ان کو بھی ریلیف کا کام کیا۔ تو یہ الخدمت، حتیٰ کہ جن کو بے گناہ پکڑا گیا جی اس میں مسلمانوں کو، جی جی تو ان کے لیے بھی الخدمت نے جو ہے وہ ان کے گھروں میں بھی پہنچی اور ریلیف کا کام کیا۔ تو یہ بھی مختلف جگہوں پر یہ الخدمت ہی یہ کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں بھی ان کی خدمات ہیں، میڈیکل کے شعبے میں ہاسپیٹلز اور دیگر تمام لیبارٹریز اور یہ پورے کا پورا یہ فیسیلیٹیشن ہے لوگوں کے لیے۔ پھر کمیونٹی سروسز کے نام پر مختلف پروجیکٹ ہیں جن میں جو ہے وہ بچوں کو شارٹ کورسز کروانا، کمپیوٹر کورسز کروانا، ٹریننگ کروانا، یا پاہج لوگوں کو جو ہے وہ یہ جو چیئرز ہیں، ویل چیئرز وغیرہ یہ فراہم کرنا۔ جی تو پھر چھوٹے قرضے دے کر لوگوں کو، قرض حسنہ دے کر ان کو جو ہے وہ پاؤں پر کھڑا کرنا۔ تو اس طرح یہ پورا ایک مختلف شعبہ جات کا پورا نیٹ ورک ہے جو اس وقت الخدمت سر انجام دے رہی ہے۔ اور فیصل آباد میں بھی الخدمت کے تحت باقاعدہ انور نذیر ہاسپٹل بھی جڑاوالا روڈ پر موجود ہے، لیبارٹریز ہیں، تقریباً درجن سے زیادہ لیبارٹریز کام کر رہی ہیں جن میں ہم لوگوں کو رعایتی نرخوں پر جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح بچیوں کا ایک سکول ہے وہ بھی چلا رہی ہے، اور اس طرح یہ مختلف حوالوں سے۔ تو یہ الخدمت کا، باقی آپ نے جو غزہ کے حوالے سے سوال کیا ہے، دیکھیں غزہ میں ہمارے ہاں ایک ہے کہ جتنی بھی ہماری جو تنظیمیں ہیں یہاں پر وہ پاکستان کی حد تک ہی کام کرتی ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی باہر بھی کام کرنے والی ہو، میرے علم میں نہیں ہے، جو بڑی تنظیمیں ہیں۔
ذرا ایزی ہے تو پاکستانی اس کا دائرہ ہے اور انہوں نے اپنا خاص دائرہ بہترین انداز میں وہ چل رہے ہیں. سیلانی والے ہیں وہ یہاں پر پاکستان کے اندر اپنا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن شیپا ہے, لائن انٹرنیشنل ہے, جی اور بھی ہیں بے شمار. لیکن اس میں جو ہے وہ الخدمت کو یہ ایک الگ ایج حاصل ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ انٹرنیشنلی بھی یہ کام کرتی ہے. افغانستان میں جب امریکہ گیا تو وہاں پر بحران پیدا ہوا, انسانی بحران, تو وہاں پر انہوں نے سامان بھیجا, وہاں پر گئے. ترکی اور شام کے زلزلے میں ان کا بہت بڑا رول ہے الخدمت کا. تو اب غزہ کے معاملے میں آ کر سامنے آیا, تو اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی کوئی ایسی تنظیم ہے نہیں جس کا وہاں کوئی اپروچ ہو یا وہاں پر ریچ ہو. تو لا محالہ باقی لوگ نہیں کر سکتے, اپنی جگہ پر وہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو وہاں کی جو مختلف غزہ کے اندر تنظیمیں ہیں ریلیف کی, این جی اوز, ان سے پہلے سے جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن ہیں اور الخدمت کے پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب یہ غزہ کا معاملہ ہوا تھا تو فوری طور پر انہوں نے جو ہے وہ اندر رابطہ کیا. تو ان کے پہلے سے ویئر ہاؤس میں چیزیں الخدمت کی موجود تھیں, اچھا, اور کچھ نہ کچھ. تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی اتنا آپ ہمارے پاس رقم موجود ہے تو ڈالرز میں تو ہم آپ کو بھجوا دیں گے جب بھی موقع ملا, لیکن آپ اس کی چیزیں خرید کر لوگوں پر خرچ کرنا شروع کر دیں. تو وہاں کی جو لوکل این جی اوز تھیں انہوں نے وہ یہ کام کیا, سٹورز میں مختلف چیزیں خریدی گئیں اور لوگوں میں دی گئیں. ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جیکٹس ان کے پاس پہلے سے الخدمت کی پڑی ہوئی تھی, تو چونکہ الخدمت کا پروجیکٹ تھا تو انہوں نے الخدمت کی جیکٹ پہن کر ان این جی اوز نے وہاں پر کام کیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہاں سے لوگ گئے ہیں الخدمت کے, بلکہ وہیں کو جو موجودہ لوگ وہاں کے الخدمت کے کام کرنے والے ہیں انہوں نے وہیں پہ رہتے ہوئے کام کیا. یہاں سے تو کچھ جا ہی نہیں نہ سکتا تھا. دیکھو نا جی, غزہ جو ہے وہ تو اسرائیل نے گھیری ہوئی ہے ہر طرف سے. ایک طرف مصر کا رفح بارڈر لگتا ہے, تو مصر والے اسرائیل سے بھی زیادہ ظالم ہیں, انہوں نے بھی بند رکھا پورا مہینہ. تو اب اس کے بعد جو یہاں سے کلیکشن ہوئی وہ ہم نے مصر میں جا کر چیزیں, پھر ہمارے لوگوں نے جو سامان یہاں سے کلیکٹ کیا خرید کر, تو وہ اس میں پہلا جہاز بھر کر چارٹر طیارہ جو ہے وہ مصر بھیجا گیا, اور وہاں پر پورا وفد گیا الخدمت کا, اور سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جماعت اسلامی کے ہیں وہ بھی وہاں پر گئے ساتھ, بارڈر پر بھی گئے, اور وہ بارڈر کے قریب شہر ہے وہیں پر وہ طیارہ پہنچا اور وہاں پر انہوں نے اس کو ہلال احمر کے سپرد کیا, کیونکہ وہاں پر بہت سختی ہے اور کسی این جی او کو براہ راست اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. مصر نے بہت سختی کر رکھی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنا بھی یہ سامان یہاں سے وہاں جاتا ہے ٹرکوں پر, وہ لوڈ کر کے پہلے وہ رفح بارڈر کراس کرنے سے پہلے تھوڑا کافی دور اسرائیل کے بارڈر تک جایا جاتا ہے. اسرائیل والے اس کو چیک کرتے ہیں, چیک کر کے پھر اس کو این او سی جاری کرتے ہیں, تو پھر وہاں سے یہ ٹرک جو ہے وہ رفح بارڈر کے اندر غزہ میں داخل ہوتے ہیں. تو گویا کہ مصر جو ہے وہ ریلیف کر رہا ہے, لیکن وہ اتنی سلو ہے, ہم جو یہاں سے کرتے ہیں وہ بہت کوئک سروس نہیں ہے, اور اس میں بھی بے شمار مسائل ہیں. لیکن جیسے تیسے بھی ہے, ہمارے پاس چونکہ اور کوئی رستہ ہے نہیں, تو ہم اسی کو اختیار کر رہے ہیں, اور ہمارے مزید یہاں سے چارٹر طیارے وہ جانا شروع ہو گئے ہیں. اگرچہ اس میں دقت ہے, حکومت کی طرف سے کوئی بہت اچھا تعاون نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کام ہو رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس پر بھی بڑے اچھے طریقے سے تفصیلی گفتگو کی. اب اس کے بعد آخری سوال میں آپ سے کروں گا. آپ کے پاس ذمہ داری ہے نافع ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی. نافع اس وقت پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے. ہمارے ایجوکیشنل جو طریقہ کار ہے ہمارا ایجوکیشن کا, اس کے اندر کئی مسائل ہیں جو کہ ہم سب جانتے ہیں. ایجوکیشنسٹ جو لوگ ہیں ان کے مطابق طلبہ کے متعلق اور سلیبس کے متعلق اور ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس کے متعلق بے شمار مسائل ہیں. تو نافع نے ایسا کیا نیا کام کیا ہے, یا کیا وہ ایسا کام کرنا چاہ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ طلبہ کے لیے, نظام تعلیم کے لیے اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے لیے کیا وہ ایسا بہتر طریقہ کار لے کے آ رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ چیزیں بہتر ہو سکیں؟ دیکھیں جی, نافع جو ہے نا یہ ایک شعبہ ہے تعلیم کا جو ہم نے جس کو بنایا ہے, اور اس کا کام, یہ سارے جو آپ نے کام کیے ہیں یہ نافع کے کام
اس کا سب کا احاطہ نہیں کر پاتی. جی اس کے لیے مختلف تنظیمیں بھی موجود ہیں. مثلا تنظیم اساتذہ ہے ٹھیک کہ جو سلیبس کے اوپر کام کرتی ہے, ٹھیک چونکہ اس میں علمی طور پر بڑے لوگ موجود ہیں, پروفیسر لیول کے لوگ, ڈاکٹر لیول کے لوگ موجود ہوتے ہیں. جی تو وہ تعلیمی پالیسی کے حوالے سے کام کرتی ہے, اور دیگر سلیبس کے حوالے سے یہ ان کا کام جاری رہتا ہے. جی نافع بنیادی طور پر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا ایک تنظیم ہے, ٹھیک جس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے, چونکہ بالکل ایک ضرورت پڑنے پر بے شمار کھل گئے, جی اور اس میں ہر طرح کے لوگ آ گئے جن کا بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی نہیں تھا. نہ گورنمنٹ ان کو پراپر ان کو گائیڈ کرتی ہے, اور وہ خود یعنی ہر بندے کا اس طرح کا ایک ایجوکیشنل مائنڈ سیٹ تو نہیں ہوتا, ادارہ تو بنا لیا اس نے. جی جی تو ان کو سٹریم لائن کرنا, ان کو جو ہے وہ دیکھیں سلیبس کے حوالے سے ہمارا ایک آفاق کے نام سے الگ ایک ادارہ موجود ہے ٹھیک جو سلیبس بناتا ہے اور سلیبس کی ٹریننگ دے کر ان تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ رابطہ کرتا ہے سکولز کے اندر. جی اچھا, وہ ایک الگ شعبہ ہے پرائیویٹ سکولز کے اندر. پرائیویٹ سکولز کے اندر. جی اسی طرح جو ہے وہ تنظیم اساتذہ یہ کام کرتی ہے سلیبس, تعلیمی پالیسی اور پاکستان کی ایجوکیشن کے حوالے سے, مختلف پالیسیز کے حوالے سے, جی نظریاتی حوالے سے وہ کام کرتی ہے. نافع جو ہے یہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں اس کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر ٹریننگ اس کے اوپر زور دیا جائے, اور ظاہر ہے کہ اگر ٹیچر ٹرینڈ ہوگا اور نظریاتی ہوگا تو لا محالہ بچے بھی ان کی بھی جو ہے وہ تربیت اسی طرح سے ممکن ہو سکے گی. جی اس طرح اسکول مالکان, چونکہ پرائیویٹ سکولز میں اسکول مالکان کی بہت براہ راست انوالومنٹ ہوتی ہے, جی بڑی چینز سے قطع نظر. جی تو ان سے رابطہ رکھنا, ان کو جو ہے وہ ایک یعنی آن بورڈ رکھنا, ان کی تربیت کا اہتمام, ٹیکنیکلی بھی ان کو جو ہے وہ مختلف اسکل فراہم کرنا تاکہ وہ یونیفارمٹی ہو پورے اس نظام کے اندر. اور وہ ٹیچرز کو بھی ظاہر ہے جب کرنا ہے تو وہ بھی انہی کے ذریعے سے ہو سکے گا. صحیح. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اور اخلاقی حوالے سے جو تربیت ممکن ہے, نظریاتی حوالے سے, پاکستان اور ملت اسلامیہ کے حوالے سے جو سوچ ہے, یہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے اس کو لے کر جائیں. پھر اس میں ایک چیز اور بھی اس میں شامل ہے کہ جو ہمارے تعلیمی اداروں کے مسائل ہیں, پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مسائل بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں, تو اس میں بھی ہم پھر کچھ کوشش کرتے ہیں, اگرچہ اس کے لیے الگ الگ ایسوسیشن بنی ہوئی ہیں, لیکن نافع اس حوالے سے بھی یعنی کوشش کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں تعلیمی اداروں کی ہیلپ کی جائے, ان کے مسائل جو ہے وہ اجتماعی پلیٹ فارم فراہم کیا جائے, اور اس کی بنیاد پر ڈسٹرکٹ لیول پر, پنجاب اور مرکز لیول پر جو چیزیں ممکن ہیں وہ کی جائیں. صحیح. تو اس کے لیے الحمدللہ ایک پچھلے سال بھی بہت شاندار سرینا میں پروگرام ہوا, تو نافع نے اب ہزاروں ٹیچرز پر مشتمل ایک کمپٹیشن رکھا ہے, اس میں کچھ سلیبس بنایا ہے جو لوگوں کی نظریاتی جہت کو متعین کرنے, پاکستان سے محبت اور اسلام سے محبت اور اسلام کے نظریاتی پہلو کا اس کو رکھا ہے اس میں, کہ وہ پڑھ کر اس میں ٹیکنیکلی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں, سکلز کے حوالے سے, تو وہ اس کے اندر ایک ہزاروں اس کی رجسٹریشن ہو رہی ہے. 10 دسمبر کو جینیس آف فیصل آباد کے نام سے ایک وہ ٹیسٹ ہوگا, اور پھر اس میں سے جو لوگ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے ان کو جو ہے وہ پھر انعامات بھی دیے جائیں گے اور حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نافع کا ایک بہت بڑا کام ہے جو پچھلے 2 سالوں سے. صحیح. سر یہ جو سارے چیزیں آپ نے نافع کے انڈر بتائی ہیں, جو کام وہ کر رہے ہیں, آپ کے مطابق یہ سارا کام ہو رہا ہے بچوں کے لیول پہ, جو ہائر ایجوکیشن ہے کیا اس کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پی ٹی بی, آکسفورڈ, ہارورڈ, یہ سلیبس جو ہے وہ آپ کے 8ویں سے آنورڈ چلتے ہیں. کیا آپ لوگ اس کے اوپر ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی کام کر رہے ہیں؟ تاکہ بچوں کے لیے تو آپ کام کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, ٹیچر ٹریننگ بھی ہو رہی ہے, بچوں کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے, اخلاقی بھی اور تعلیمی بھی, لیکن جب تک بچہ میٹرک کے لیے جاتا ہے یا میٹرک سے ابو جاتا ہے تو اس کو گورنمنٹ ڈگری حاصل کرنے کے لیے اسی کا سلیبس پڑھنا پڑتا ہے, اور گورنمنٹ کے سلیبس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کروا رہے ہیں, جو آپ لوگ ڈیزائن کرتے ہیں.
اس کے لیے کوئی سوچا آپ نے کہ اس میں بہتری کیسے کی جا سکتی؟ کیونکہ جو پرائمری لیول یا مڈل لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو آپ کے بنائے ہوئے سلیبس کے مطابق چل رہے ہیں، اخلاقی تربیت بھی ہو رہی، تعلیمی بھی ہو رہی، لیکن مسائل زیادہ جو درپیش ہیں وہ ہائر ایجوکیشن میں ہے، یونیورسٹی کالجز لیول پہ ہے، ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ میرے نزدیک تو کم از کم یہ غلط فہمی ہے کہ پی ٹی بی کا نصاب جو ہے نا وہ کوئی بہت گیا گزرا ہے یا وہ کوئی غیر نظریاتی ہے. میرا خیال ہے کہ پی ٹی بی کا جو نصاب ہے وہ معقول ہے، وہ ٹھیک ہے. اس کی پریزنٹیشن کی بات ہے، ٹھیک، اس کو اچھے انداز سے انہوں نے، ظاہر ہے کہ اب تو یہ ہے کہ مختلف ادارے اسی نصاب کو چھاپتے ہیں. جی، انہوں نے سلیبس دے دیا کہ آپ اس حوالے سے اس دائرے میں رہ کر کام کریں گے، تو وہ آفاق والے بھی کرتے ہیں، باقی بھی کرتے ہیں. تو اس کو اگر آپ نظریاتی پہلو سے ٹیچر اگر پڑھائے گا تو وہ بہت کارآمد ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک تو میٹرک تک کا تو ایشو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. مسئلہ بنیادی جو ہے وہ اوپر جا کر ہوتا ہے، اس میں انٹر لیول اور پھر یونیورسٹی لیول کا معاملہ ہے. اچھا، اس میں نافع یا جتنی بھی تعلیمی تنظیمیں ہیں ان کا سارا فوکس سکولنگ پر ہے، ٹھیک، ہمارے سمیت. جی، پازیٹیولی کام کر رہی ہیں یا نیگیٹو. اگر آپ یہ کہیں کہ آکسفورڈ والے کر رہے ہیں تو وہ بھی تو میٹرک تک ہی کر رہے ہیں. انٹر میں تو آکسفورڈ کہیں نظر نہیں آتا، نہ ہی یونیورسٹی کی سطح پر آتا ہے. تو بیسیکلی یہی دور ہوتا ہے کہ جب بچے کو ٹھیک طریقے سے اگر اس کی اٹھان ہو جائے تو پھر وہ بعد میں اس کے اوپر چلتا رہتا ہے. لیکن میری ذاتی رائے بہرحال ہے کہ ظاہر ہے کہ اب دیکھیں نا، انٹر ہے، انٹر میں یا تو بورڈز بنے ہوئے ہیں جی، تو یا او لیول ہے، دو ہی چیزیں ہیں نا یہاں پر. جی، تو اب ان کے سلیبس طے شدہ ہیں، جی، اس میں کوئی پرائیویٹ ادارہ اس میں انوالو نہیں ہو سکتا. وہ اگر آپ کچھ کرنا بھی چاہیں جی، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن سر اس میں دیکھیں ایک چیز تو کی جا سکتی ہے، آپ ٹھیک ہے کہ آپ ان کے سلیبس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن جس طرح سے آپ میٹرک لیول تک ٹیچر ٹریننگ دیتے ہیں، سٹاف ٹیکنیکل ٹیچنگ کی ٹریننگ دیتے ہیں، اسی طرح آپ ہائر ایجوکیشن کے جو پروفیسرز ہیں کالج یا یونیورسٹیز کے، ان کے لیے بھی تو ارینج کر سکتے ہیں تاکہ کم از کم وہ تو نظریاتی ہوں. جب وہ نظریاتی ہوں گے تو آپ کے یونیورسٹی کالجز کا بھی آپ کا سلیبس نہیں، کم از کم ان کا رجحانات، ان کے نظریات تو چینج ہو سکتے ہیں. اس میں میرا خیال ہے تنظیم سازہ ہماری جو ہے نا تنظیم ہے وہ یہ کام کرتی ہے. اچھا، کیونکہ ان کا کام ہی ٹیچرز کا ہے، جی، وہ اساتذہ کے لیے ہے. اس کے ممبر بھی ٹیچرز ہی بنتے ہیں، ٹھیک، اور زیادہ تر فوکس اس کا اسکول پر بھی ہے. 9th-10th کے ٹیچر بھی ہیں لیکن زیادہ تر تو کالجز اور یونیورسٹیز کے ہیں. جی، تو اس لیے وہ ان کی تربیت کا اہتمام بھی کرتی ہے، وہ ان کو مختلف ان کے لیے تربیت گاہیں بھی منعقد کرتے ہیں، جی، ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کتنا کر پاتے ہیں، ٹھیک، لیکن اس کے لیے سیٹ اپ موجود ہے. اور یہ جو یونینز کے ان کے ایسوسیشن کے الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں، جی، تنظیم سازہ، اس میں بھی ابھی بھی پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچر ایسوسیشن کے جو صدر ہیں جی، وہ تنظیم سازہ کے ممبر ہیں. صحیح، اور اس حوالے سے انہوں نے ان کے لیے اچھا خاصا جد و جہد بھی کی ہے. تو اس لیے پھر وہ دوسرے لیول پر وہ نافع کا وہ دائرہ کار نہیں ہے، لیکن وہ تنظیم سازہ اس پر کام کرتی ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا. میں اب آپ سے جو ہے وہ رخصت چاہوں گا. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بہت سارے مسائل کو ڈسکس کیا. ناظرین، ہمارا یہ جو ایک سیریز چل رہی ہے جس کے تحت ہم مختلف جو اداروں کے نمائندگان یا ویل نون پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور مختلف پرابلمس کے اوپر بات کرتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سولوشن کی بات کرتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک انفارمیٹیو ویڈیوز ہم لوگ بنا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک مختلف چیزوں کا نالج پہنچ سکے اور آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ کون سی چیز درست ہے اور کون سی چیز غلط ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.